ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان میں تو پورے 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، تو اس میں تو روزے رکھتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ 12 مہینوں میں جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم انتظار بھی اس مہمان کا اسی کی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جس درجے کا مہمان آنے والا ہوتا ہے اس درجے کی ہی آمد کا اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان ایسا آنے والا ہوتا ہے جو نارمل ہوتا ہے، بہت زیادہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جس کا آنا جانا بار بار لگا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس کو ریسیو کرنے کے لیے اسٹیشن پہ نہیں جاتا، اس کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، اس کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں ہوتا، بس انسان اس کو مشورہ دیتا ہے کہ جی فلاں جگہ ادھر جانا ہے، ادھر آ جانا ہے، رات میں جتنے بجے آؤ گے فون کر لینا، میں دروازہ گھر کا کھول دوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی نارمل مہمان آتا ہے، کوئی عام مہمان آتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی خاص مہمان آتا ہے، جب بیٹی کا شوہر پہلی مرتبہ گھر میں آتا ہے تو کیسے گھر والے اس کی آمد کا استقبال کرتے ہیں، کیسے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں اس کی عزت میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بات بری لگ جائے۔ تو جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کا شاندار استقبال کرنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا ہے تو اس کی آمد کی تیاریاں زوروں شوروں سے ہوتی ہیں، سب کو سجایا جاتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، یعنی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں کسی قدر کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے کی آمد کا سب سے زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اہتمام ہوتا ہے نا، تو مہمان کے آنے سے پہلے اہتمام یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں رسول اللہ رمضان المبارک کے آنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کو بتایا کہ لوگوں، یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ، تو جب بھی یہ مہینہ آنے والا ہو، یہ مہمان آنے والا ہو تمہارے بیچ، تو شعبان المعظم میں اس کی آمد کی تیاریاں شروع کر دو، اس کی آمد کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دو، پہلے سے ہی اس کو تذکروں میں رکھو اپنے، تاکہ ایک مزاج بن جائے رمضان المبارک تک آتے آتے، اور پھر جب رمضان تمہارے بیچ آ جائے تو پھر اس کا شاندار اہتمام کرو، یعنی جب مہمان تمہارے بیچ آ گیا، تم نے تیاریاں پہلے سے ہی کر رکھی تھیں، پہلے ہی تم نے سوچ رکھا تھا، اب جب وہ مہمان آ گیا ہے تو اس مہمان کی ہر طرح سے خدمت کرو۔ تو ہمارے گھر کوئی انسان آتا ہے تو اس کی خدمت ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ جس طرح کی اشیاء کو پسند کرتا ہے اس طرح کی چیزیں اس کو لا کر کے دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ کھائیں گے، ہمارے یہاں یہ چیزیں مشہور ہیں، اس کو بتاتے ہیں نا ساری باتیں، تاکہ ہم اس مہمان کو خوش کر دیں، اس مہمان کی رضا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھرپور استقبال بھی کریں، اس کی بھرپور خدمت بھی کریں۔ تو رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا تحفہ ہے، مومنین کے لیے یہاں مہمان آنے والا ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، نوافل ہیں، رمضان کی عبادتیں ہیں، تراویح ہے، اس کے علاوہ جتنے ذکر و اذکار ہیں، ان تمام عبادتوں کے ذریعے ہم رمضان المبارک جیسے مہینے کا جو ہے اہتمام کر پائیں گے، اور رمضان کے تقاضے ہم ان عبادتوں کے ذریعے پورے کریں گے۔ تو ہم مہمان کو کھلا پلا کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا اہتمام کر کے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ 11، 12، 13 دن رہ گئے رمضان المبارک کے، اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے ہفتے کے بعد میں رمضان المبارک ہمارے بیچ آنے والا ہے، تو مسلمانوں کے دل میں فرحت محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک مہمان ہمارے بیچ آنے والا ہے، ہم اس کا شاندار استقبال کریں گے، پہلے سے ہی تیاریاں ہوں۔